جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹے کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وداؤٹ ٹائم ویسٹ لیٹ اسٹارٹ دا لیکچر پاک اسٹڈی کلاس 9th۔ ٹوڈے وی آر ڈسکشن اباؤٹ کوشچن نمبر 2 بیکاز کوشچن نمبر 1 کمپلیٹ لاسٹ ویک۔ اچھا بیٹے، یہ آپ نے آج جو شروع کرنا ہے جی آپ کا 9th کلاس کا، یہ بیسیکلی آپ کے پاس ہے جی۔ اگر آپ غور کریں تو دوسرا کوشچن بنتا ہے کہ قائد اعظم کی ارشادات کی روشنی میں اگر آپ اپنی ایکسرسائز پر جائیں گے، میں نہیں جا رہا اس پر، جو دوسرا کوشچن میرے بیٹے بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ تو میرے بیٹے سب سے پہلے آئیے گا ادھر، نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ سب سے پہلے بیٹے آپ نے یہ ایڈنگ دینی ہے، غور سے میری بات کو سننا ہے۔ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، سب سے پہلے یہ ایڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی یہ ایڈنگ دینی ہے مارکر کے ساتھ اوپر۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک ایڈنگ چھوٹی سی دینی ہے نیچے، مسلم ریاست۔ مسلم ریاست کی ایڈنگ دے کر آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، یا آپ ایک اور کام کریں، سب سے پہلے قائد اعظم کے پس منظر کے بارے میں لکھیں تھوڑا سا۔ پس منظر کے بارے میں یہ ہے کہ قائد اعظم مطلب 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ٹھیک ہے جی جناب پوجا تھا یا جو بھی ہے، اوکے ہو گیا۔ یہ سارا کچھ آپ نے ڈیٹیل سے لکھ کر تھوڑا سا زیادہ لمبا نہیں جانا، میں تو آپ مطلب چلے جائیں کہ ان کی تعلیم انہوں نے لندن سے حاصل کی، یہ وہ باتیں نہیں، بس تھوڑا سا بیٹا انٹروڈکشن قائد اعظم کی لائف کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ جناب نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ اس کے بعد آپ نے ایڈنگ دینی ہے مسلم ریاست۔ اب مسلم ریاست کے بارے میں آپ نے یہ لکھنا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ پاکستان کے مطابق بر صغیر پاک و ہند کے وہ مسلم اکثریتی علاقے مثلا پنجاب، بنگال، آسام، سندھ، سرحد، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹے؟ یہ جی مسلم ریاست کا حق ہے، یہ قائد اعظم نے مسلم ریاست بنانے کے لیے کیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ نظریہ پاکستان کے مطابق اکارڈنگ ٹو نظریہ آئیڈیالوجی، اوکے ہو گیا، کہ بر صغیر جو ہے آپ کے پاس سب کانٹیننٹ پاک وہ مسلم اکثریتی علاقے چاہتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں پنجاب، بنگال، آسام، سندھ، سرحد، خیبر پختونخوا، ان سب کو ملا کر ایک پاکستان ریاست بنا دی جائے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد بیٹا آپ ایڈنگ چھوٹی سی دیں گی مذہبی آزادی۔ مذہبی آزادی میں کہ یہاں کے لوگ اپنے مذہب، اسلام، تہذیب، روایات، اخلاقیات، سمجھ آ رہی، اخلاقیات کے لحاظ سے اور معاشیات کے لحاظ سے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کیا کر سکے جی، استوار کر سکے۔ مطلب یہاں پر قائد اعظم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں مسلمان آزاد ہوں وہاں اپنی اقتدار کے مطابق ملک اور حکومت کے نظام کو چلائیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں بیٹا، جب بر صغیر اکٹھے تھے پاک و ہند، مطلب مسلمان اور ہندو اکٹھے تھے، تو جو ہندو تھے وہ مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم ڈھاتے تھے، حتیٰ کہ انگریز 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بھی مسلمانوں کی بڑی بری حالت کی انہوں نے، ان کو ان کے اسلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنے دیتے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اسی وجہ سے قائد اعظم نے فرمایا کہ ان کو ایک علیحدہ ریاست دی جائے، مذہبی آزادی دی جائے ان کو، تاکہ وہ اپنے اسلام کے ساتھ وابستہ ہو سکیں، اسلامی ریاست بنا سکیں، اسلام کے مطابق زندگی استوار کر سکیں، اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد اقلیتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق یہ ایڈنگ آپ نے دینی ہے مذہبی آزادی کے بعد۔ اقلیتوں کے حقوق بیٹا یہ ہوتے ہیں، اقلیت بیسیکلی بیٹا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں 3% یا 5%، ایک بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس جناب ہندو ہو گئے یا عیسائی وغیرہ ہو گئے، یہ جی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے لیٹ سپوز کیا ہے، ان کو اقلیت کہتے ہیں۔ مطلب مسلمانوں کے ملک میں کوئی دوسرے مطلب لوگ بھی رہتے ہیں جو کہ مذہب سے وابستہ نہیں ہے، جو کہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بیٹے آپ اس میں یہ مطلب اقلیت اس کو کہتے ہیں۔ تو اقلیت کے بارے میں قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ قائد اعظم نے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں یہ بتایا کہ اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں جی آگے، یہ آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھ لینا، نہیں پڑھنا تو نہ پڑھنا۔ اس کے بعد قرآن پاک اور ملکی نظام، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایڈنگ آپ نے دینی ہے قرآن پاک اور ملکی نظام میں۔ یہ قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا بیٹا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد و وحد کی طرح ہیں، مطلب مسلمان ایک ہی ہیں، وہ کون سا ایسا مطلب رشتہ ہے، وہ کون سی ایک ایسی چٹان ہے بیٹا جس سے اس ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے
جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ واحد یہ کتاب ہے بیٹے جو مسلمانوں کو ملاتی ہے۔ ادروائز آپ نے دیکھا ہے بیٹے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہر کسی کا ڈیفرنٹ، شیعہ کا علیحدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا علیحدہ ہے، اہل حدیث کا علیحدہ ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں دیوبند ان کا علیحدہ طریقہ ہے۔ تو قرآن مجید ایک بیٹے ایسی کتاب ہے، قائد اعظم نے بڑی بیسٹ بات کی ہے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک جگہ لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اہل تشیع بھی قرآن پاک وہی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی وہی پڑھتے ہیں، اہل سنت، یعنی قرآن مجید چینج نہیں ہے، قرآن مجید ایک کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور قیامت تک اس کے ایک لفظ تک میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے یہ جی؟ اس لیے قائد اعظم نے فرمایا کہ وہ لنگر جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد بیٹا طلباء سے خطاب، نیکسٹ ہیڈنگ یہ بنتی طلباء سے خطاب۔ بیٹا مارچ 1944 میں طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے قائد اعظم نے آپ رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور آپ نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو کون سے الفاظ میں؟ اسلام کا بنیادی مطالبہ۔ اس سے نیکسٹ ہیڈنگ یہ بنتی ہے اسلام کا بنیادی مطالبہ۔ بیٹا یہ کیا قائد اعظم نے کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جدا گانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے جی، تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مطلب تقسیم ہند کو تقسیم کرنے کی ضرورت، بر صغیر کو تقسیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے بس، مطلب یہ ہندوؤں کی تنگ نظری نہیں ہے، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندوؤں کی وجہ سے تنگ ہو کر، نہیں، بلکہ یہ کہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کو الگ ریاست دی جائے تاکہ وہ اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے قرآن مجید، اپنے ایک نبی، اپنے ایک اللہ اور اپنے تمام فرشتوں پر ایمان لانے کے قابل ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان پر ایمان لائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اسلام کا مطالبہ بڑا ضروری ہو گیا، اس لیے ایک جدا گانا ملک کا مطالبہ بہت ضروری ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جدا گانا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مسلمان اپنے اسلام کی بنیاد پر زندگی استوار کر سکے، اسلام کے اصولوں پر زندگی گزار سکیں اور ایک اللہ کی عبادت کر سکے بلا خوف بلا جھجک۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ اس لیے تو آج میں یہاں تک کی بس آپ کو بیٹا ریڈنگ کرا، نیکسٹ انشاءاللہ ٹمارو اسٹارٹ دا لیکچر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے ہم کریں گے شروع، تو انشاءاللہ یہ کوشچن ویری امپورٹنٹ تھا بیٹا، یہ آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے۔ میں نے آج آف کروایا، آف انشاءاللہ کال کر کے ہم ان کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔